اس رات کے بعد مہر النساء کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ بظاہر وہ وہی ڈرپوک سی لڑکی تھی جو چھوٹی سی آواز سے بھی چونک جاتی، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک نیا احساس جاگ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی چیز آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی ہو، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا ہے۔ گاؤں میں اب ایک نئی بات مشہور ہو رہی تھی۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا مزار تھا جہاں اکثر لوگ کہتے تھے کہ ایک درویش آیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھتا تھا، مگر جو بھی اس کے پاس جاتا دل کو عجیب سا سکون ملتا۔ صفیہ خالہ نے ایک دن مہر النساء سے کہا، بیٹی کبھی وہاں جا کر آؤ، کہتے ہیں وہاں دل کا سکون ملتا ہے۔ مہر النساء فوراً گھبرا گئی، نہیں خالہ، میں وہاں اکیلی نہیں جا سکتی۔ خالہ مسکرائیں، اکیلی نہیں، اپنے دل کے ساتھ جاؤ۔ یہ بات مہر النساء کے ذہن میں اٹک گئی۔ اس دن روبینہ بھی آ گئی۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا، آج ہم سب اس مزار والے درویش کو دیکھنے جائیں گے۔ مہر النساء نے فوراً انکار کیا، مگر روبینہ اور عادل دونوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا۔ آخر کار وہ مان گئی، مگر دل بہت گھبرا رہا تھا۔ شام کے وقت تینوں مزار کی طرف چل پڑے۔ راستہ سنسان تھا، دونوں طرف کھیت تھے اور ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ مہر النساء ہر چند قدم بعد پیچھے دیکھتی تھی، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ عادل ہنس کر بولا، تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو؟ اگر جن بھی آ گیا تو میں اس سے بات کر لوں گا۔ روبینہ نے کہکا لگایا، ہاں ہاں، تم تو جنوں کے سردار لگتے ہو۔ مگر مہر النساء خاموش رہی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کار وہ مزار کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں ایک پرانا سا صحن تھا جس کے درمیان ایک سفید گنبد تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی عجیب سی نہیں تھی بلکہ سکون والی تھی۔ ایک کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید لباس، لمبی سفید داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، مگر چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ روبینہ آہستہ سے بولی، یہی وہ درویش ہیں شاید۔ وہ تینوں قریب گئے۔ درویش نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اچانک انہوں نے آہستہ سے کہا، ڈر کیوں آتا ہے تمہیں بیٹی؟ مہر النساء چونک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس سے مخاطب ہیں یا کسی اور سے۔ درویش نے پھر کہا، جو دل اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے وہ ہر سائے سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ سن کر مہر النساء کے جسم میں ایک عجیب سی کپکپی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے یہ الفاظ سیدھا اس کے دل میں اتر رہے ہیں۔ روبینہ نے سرگوشی کی، یہ واقعی بہت عجیب انسان ہے۔ عادل نے بھی پہلی بار خاموشی اختیار کر لی تھی۔ درویش نے اپنی تسبیح گھماتے ہوئے کہا، یہ لڑکی بہت ڈرتی ہے، مگر اس کا دل کمزور نہیں، بس بھٹکا ہوا ہے۔ مہر النساء کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ شخص اسے کیسے جانتا ہے۔ درویش نے آہستہ سے کہا، جاؤ اور اپنے دل کو سننا سیکھو۔ جب دل جاگ جائے تو خوف خود بھاگ جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ مہر النساء حیرت میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان تھا۔ واپسی کا راستہ بالکل خاموش تھا۔ نہ روبینہ بول رہی تھی، نہ عادل مذاق کر رہا تھا۔ سب کے چہروں پر ایک سنجیدگی تھی، مگر مہر النساء کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ رات کو جب وہ گھر پہنچی تو وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اسے وہ درویش بار بار یاد آ رہے تھے۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں گونج رہے تھے، ڈر کیوں آتا ہے تمہیں؟ دل اللہ کے ذکر سے دور ہو تو ڈر بڑھ جاتا ہے۔ وہ پہلی بار خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا واقعی اس کا ڈر صرف اس کے ذہن کا وہم ہے؟ اس رات کچھ عجیب ہوا۔ جب وہ بستر پر لیٹی تھی تو اسے دوبارہ وہی نرم سی تلاوت سنائی دی، مگر اس بار وہ نہیں گھبرائی۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی اور اسے سننے لگی۔ آواز آہستہ آہستہ اس کے دل میں اترنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز نرم ہو رہی ہو، جیسے خوف کی جگہ کوئی سکون آ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر وہ خود نہیں سمجھ پائی کیوں۔
اس رات پہلی بار اس نے بغیر ڈرے آنکھیں بند کی اور نیند آ گئی، مگر یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ اگلے دن گاؤں میں ایک اور بات ہونے والی تھی، اور وہ بات مہر النساء کی زندگی کو ایک نئے اور بہت بڑے امتحان کی طرف لے جانے والی تھی۔ ایک ایسا امتحان جس میں صرف خوف نہیں تھا، بلکہ راز، مزاح اور روحانیت سب ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور دل موم کا دریا اب آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو موم کا دیا کی یہ قسط پسند آئی ہے تو اگلی قسط کو سننے کے لیے ہمارے چینل ہانیہ ناولز 777 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔